نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک اللہ کی توحید کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا. دوسرے نماز قائم کرنا. تیسرے زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا. اور پانچویں حج. تو حج بھی ارکان اسلام میں سے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، اور اسی طرح فرض ہے جن لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے اسی طرح فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے. اور حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 مہینے مقرر فرمائے ہیں. قرآن کریم میں الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ متعین مہینوں میں ہوتا ہے، اور متعین مہینوں کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شوال وذو القعدۃ وذو الحجہ. یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ. اگرچہ حج کی عبادت تو ذو الحجہ کے پہلے اور دوسرے عشرے میں ادا کی جاتی ہے، لیکن ان کو اشہر حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال ہی سے احرام باندھ لے حج کا، جیسا کہ بعض پچھلے زمانے میں کئی مہینے لگتے تھے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے، تو شوال سے ہی احرام حج کا باندھ سکتا ہے. اس لحاظ سے ان کو اشہر حج کہا گیا. تو یہ شوال کا مہینہ ان میں سے پہلا مہینہ ہے. تو اس میں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ حج کے فریضے کی اہمیت بسا اوقات لوگوں کے دل میں نہیں ہوتی. خواہش تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر حج کب فرض ہوا. اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ حج جو ہے ایسا کام ہے کہ جب دنیا کے اور سارے دھندے نمٹ جائیں تو اس کے بعد پھر ہم حج کا ارادہ کریں گے یا حج کی کوشش کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، ان کا شادیوں کا فریضہ ہمارے سروں پر ہے، تو پہلے ان سے ہم فارغ ہو جائیں تو پھر حج کو جائیں گے. کوئی سوچتا ہے کہ بھائی میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، میں پہلے اپنا ذاتی مکان بنا لوں، بنانے کے بعد پھر میں کسی وقت حج کو جاؤں گا. غرض لوگوں نے اپنے اپنے طور پر حج کے لیے اپنے اوقات متعین کر رکھے ہیں کہ میں اس وقت حج کروں گا جب یہ ساری باتیں میری پوری ہو جائیں گی. یہ بتلانا اس وقت مقصود ہے کہ حج فرض ہوتا ہے. قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا. کن پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کے لیے بیت اللہ کا سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ سفر حج کا خرچ برداشت کر سکے. اور فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اتنا خرچ ہو کہ وہ خود سفر کا خرچہ برداشت کر لے، اور اتنا بھی ہو کہ جب وہ حج کو جائے تو اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کے نفقے کا بھی انتظام ہو. یہ نہ ہو کہ خود تو حج کو چلا گیا اور بچے بھوکے مر رہے ہیں یا ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، بلکہ اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کے نفقے کا انتظام بھی حج فرض ہونے کی شرائط میں داخل ہے. جس کے ذمے یہ ہو گیا تو اس کے ذمے حج فرض ہو گیا. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ حج آدمی اپنے طور پر انجام دیتا تھا. پہلے جس سواری پر چاہے چلا جائے، جو راستہ چاہے اختیار کر لے،
تو اس واسطے ہر ایک انسان کے اخراجات کا اس کے حساب سے تعین ہوا کرتا تھا. لیکن اب ہمارے زمانے میں حج کے لیے ضرورت ہوتی ہے حکومت کی مدد لینے کی، اور بعض اوقات اس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے. وہ درخواست منظور ہو جائے تو پھر حج کیا جاتا ہے. اور پھر ایک ہی راستہ ہے اس وقت، مثلا ہمارے ملک میں ایک ہی راستہ ہے حج کرنے کا، وہ ہے ہوائی جہاز کے ذریعے. کوئی شخص اگر خشکی کے ذریعے جانا چاہے تو اس کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے. کوئی شخص سمندر سے جانا چاہے تو پہلے سمندر سے بھی لوگ جایا کرتے تھے، ہم نے بھی سمندر سے حج کیا ہے، لیکن وہ اب راستہ موجود نہیں. ایک ہی راستہ ہے ہوائی جہاز سے جانے کا، اور اس کے لیے حکومت نے ایک معین رقم مقرر کر دیا کہ اتنی رقم دے گا آدمی تو حکومت اس کو اپنے انتظام میں لے کر جائے گی اور حج کرائے گی. وہ رقم متعین ہے. بعض پرائیویٹ حج بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے پرائیویٹ طریقے پر اپنے انتظامات کرتے ہیں، اس کی الگ قیمت، اس کی الگ اجرت مقرر ہوتی ہے. تو کم سے کم اگر اتنا انسان کے پاس پیسہ موجود ہو، چاہے وہ پیسہ نقدی کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، اس سے عام طور پر بڑی غفلت رہتی ہے. صرف نقدی ہونا ضروری نہیں، اگر کسی کے پاس اتنا زیور ہے اپنی ملکیت میں کہ جس کی قیمت سے وہ حج کی جو فیس ہے حکومت کی مقرر کردہ وہ اس سے پوری کر سکتا ہے اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہو گیا. چاہے نقدی نہیں ہے موجود، لیکن زیور اتنا ہے کہ اگر اس زیور کو بیچا جائے تو وہ حج کی جو فیس مقرر کی ہے حکومت نے، وہ فیس اس سے ادا ہو سکتی ہے، تو اس پر حج فرض ہو. اور جب حج فرض ہو جائے تو پھر انسان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادائیگی کی طرف فریضے کو ادا کرے. جلد از جلد یعنی جس وقت حج فرض ہوا، جس وقت کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ ہوا یا زیور ہوا کہ جس کے نتیجے میں وہ حج کر سکتا ہے، تو اسی وقت حج فرض ہو گیا. اب اگلے سال جب حج کا موقع آ رہا ہوگا، یا اگلے سال نہیں بس اس کے بعد جب بھی موقع آ رہا ہوگا، اس کے ذمے حج کی ادائیگی فرض ہو گئی. اب انسان کیونکہ آج کل کے ماحول میں حکومت کے ذریعے جب حج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے درخواست دی جاتی ہے، وہ درخواست میں کسی کا نام آتا ہے کسی کا نہیں آتا، تو اس کا درخواست دے دینا فرض ہو گیا. اپنی طرف سے اس نے کوشش کر لی، درخواست دے دی کہ بھئی میں حج کو جانا چاہتا ہوں، اور اس حج کی درخواست حکومت کے سامنے پیش کر دی. اگر منظور نہ ہو، فرض کرو پورے اندازے میں اس کا نام نہ آئے، تو کم از کم اس کا جو اپنا فریضہ تھا وہ اس نے ادا کر دیا. اب اس کو چاہیے کہ اگر اگلے سال تک زندہ ہے تو اس کو اگلے سال دوبارہ کوشش کرے، اور اگر کسی انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ بھئی اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کے جائے کہ میرے ذمہ حج فرض ہے، میں نے درخواست دی تھی لیکن درخواست منظور نہیں ہوئی، لہذا میں حج کو نہیں جا سکا، لیکن میرے ذمہ حج فرض ہے، لہذا اگر میں اگلے سال حج کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے میرا حج بدل کرایا جائے. یہ وصیت لکھنا ضروری ہے، وصیت لکھ کے جائے.
کیونکہ کسی بل کا بھی انسان کا بھروسہ نہیں ہے، اور جب بھروسہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے سر پر حج کا فریضہ باقی ہے، لہذا وصیت لکھ کے جانا بھی ضروری ہے ایسی صورت میں۔ یعنی اپنی کوشش بندہ کر لے، اور اس کوشش میں اگر کامیاب نہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا معافی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ لکھ کے جائے کہ بھئی میری طریقے سے اس کا انتظام کیا جائے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر انسان کے پاس استطاعت تھی کہ وہ حج کر سکتا، لیکن پھر نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر اتفاق سے اس کے معاشی حالات ایسے ہو گئے کہ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے۔ ایک وقت میں اس کے پاس پیسے تھے جن سے وہ حج کر سکتا تھا، لیکن کسی وجہ سے یا غفلت سے یا کسی وجہ سے اس نے نہیں کیا، بعد میں وہ پیسے ختم ہو گئے اور اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ حج کر سکے، تو اس کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ وصیت لکھے، وصیت بتائے اپنے ورثاء کو کہ بھئی میرے ذمہ حج فرض تھا، میں نہیں کر سکا، لہذا اگر میرا انتقال ہو جائے حج کرنے سے پہلے تو میرے ترکے سے میرا حج بدل کرایا جائے۔ یہ احکام ہر انسان کے ذمہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ احکام چاہے معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن غفلت کی وجہ سے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری شادی ہونی ہے، ابھی میرے بچے ہونے ہیں، ابھی میرے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، ابھی مجھے بہت سارے دنیا کے کام کرنے ہیں، تو ابھی جب ان سب چیزوں میں فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے بعد حج کو جاؤں گا۔ یہ انتہائی درجے کی سخت غلط فہمی ہے، بلکہ گمراہی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حج سے روکنے والی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی ظاہری حاجت ہے، یا کسی حکومت نے اس کو نہیں روکا ہے، اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اور وہ حج نہ کرے، حج فرض ہو گیا اور حج کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نہ حکومت کی طرف سے نہ عام لوگوں کی طرف سے، اور نہ کوئی بیماری ہے، اور وہ اسی حالت میں اگر مر گیا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، یہ الفاظ ہے کہ جو شخص اس حالت میں حج کے بغیر مر جائے تو چاہے اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی بن کے مرا یا نصرانی بن کے مرا۔ اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لہذا یہ اپنے منصوبوں کو جو تم نے بنا رکھے ہیں کہ بھئی پہلے شادیاں ہوں گی اور پھر مکان بنے گا اور پرانا کام ہوں گے، تب اس کے بعد کہیں حج کو جائیں گے، یہ انتہا درجے کی گمراہی کی بات ہے۔ جب فرض ہو گیا تو فرض ہو گیا، پہلا کام وہی کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایسا ہوتا ہے کہ حج کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی آج تک دنیا میں فقیر نہیں ہوا، کہ بھئی چونکہ حج پہ چلا گیا تھا اور حج پہ پیسے خرچ کر دیے تھے، لہذا وہ مفلس ہو گیا، قلاش ہو گیا، اس کے کھانے کو پیسے نہیں رہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے مال میں بھی وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا یہ خیال دل سے نکالنا چاہیے اور اپنی کوشش پوری کر لینی چاہیے کہ میں اس فریضے سے اللہ تعالیٰ مجھے سبکدوش فرما دے۔ اور یہ حج کا فریضہ ایسا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص شان رکھی ہے عبادت کی. یہ عاشقانہ قسم کی عبادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے. عاشقانہ عبادت ہے. یعنی ایسے ایسے کام اس میں بندہ کرتا ہے کہ جو عقل میں نہیں آتے. بیت اللہ کے گرد گھوم رہا ہے, دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگ رہا ہے. بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھاگنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ جی بس اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میں نے اللہ نے کہا ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. سامنے پتھر لگا ہوا ہے, اس کے اوپر کنکریاں مار رہے ہیں. بھائی کنکریاں کیوں مار رہے ہو؟ باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کر کے مزدلفہ سے کنکریوں کا گٹھا جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے جا کر ماریں گے. اور ساری مخلوق 22-25 کروڑ انسان عقل مند اور دانش مند, جس کو دیکھو وہ جا کے وہ کنکریاں چن رہا ہے اور کنکریاں چن کے اس بات کا انتظام کر رہا ہے کہ کل کو جا کے اس پتھر پہ ماروں گا, پتھر کے جڑ میں ماروں گا. بھائی کیوں کر رہے ہو یہ کنکریاں؟ تو کوئی جواب اس کا نہیں, عقل کے لحاظ سے کوئی جواب نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حکم دیا تھا اس لیے کر رہا ہوں اور اس کے لیے سارا اہتمام کر رہا ہوں. ہر کام میں, حج کے ہر کام میں ایک عاشقانہ شان پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ حج کی عبادت بڑی پسند ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ من حجہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص حج کرے اور اس حج کے اندر کوئی فحش کام نہ کرے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو واپس جب آئے گا تو ایسا پاک ہو کر آئے گا جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. جب بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بالکل سادہ ہوتا ہے, اس پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا. حج کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا سارا نامہ اعمال جو ہے وہ بالکل سادہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں تھا. اتنے عظیم فضائل حج کے اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں. لہذا یہ مہینہ شوال کا یا اشہر حج کا آغاز ہے اور اس میں ہر انسان کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے. جو معیار میں نے بتایا ہے اس معیار کے مطابق اگر حج انسان کے ذمے فرض ہو گیا ہے تو بس پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ میں جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کوشش کروں, اپنی کوشش کروں. درخواست دینی درخواست دے دے. اور اگر کوئی ایسا عمل کرنا ہے کہ جس کے ذریعے درخواست کے بغیر, جیسے پرائیویٹ حج ہوتے ہیں, تو وہ پرائیویٹ حج کی اس کے اندر درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. خود پرائیویٹ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے. اس کی بھی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں, بعض میں کم ہیں بعض میں زیادہ ہیں. تو اس کی معلومات کر کے جس پرائیویٹ گروپ کے ذریعے حج کرنا ممکن ہو آدمی اس کی کوشش کرے. یہ سمجھنا کہ بھئی یہ حج جو ہے یہ تو بڑھاپے کا زمانے کا بات, جب بوڑھا ہو جائے گا تب حج کریں گے, یہ بالکل زبردست شیطان کا دھوکہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ حج عبادت ہی جوانی کی عبادت. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم اجر و ثواب حج پر رکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتا. کتنا ہی آدمی راحت و آرام کا انتظام کر لے حج کے اندر, لیکن حج میں اس کو مشقت تو ہونی ہی ہونی ہے ہر قیمت پر. کہیں نہ کہیں جا کر پھنسے گا, کہیں نہ کہیں جا کر مشقت ہوگی. ہزار انتظام کر لیے گاڑیوں کے بھی اور جہازوں کے بھی اور سب لاریوں کے بھی اور کھانے پینے کے بھی, لیکن وہاں جا کر
بعض اوقات سارے جتنے انتظامات کیے تھے وہ سارے انتظامات اعلامیہ فیل کر دیتا ہے. میں کہا کرتا ہوں وہاں پر کہ جب آدمی بس میں سوار ہوتا ہے عرفات سے جانے کے لیے مزدلفہ جانے کے لیے, تو ایک مغرب نماز ابھی پڑھی بھی نہیں اور مغرب غروب آفتاب ہوتے ہی نکلنا شروع ہو گیا. حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز وہاں جا کے مزدلفہ میں پڑھو اور اس کے اندر جب مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھو. اب بس میں بیٹھے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے, تو نہ وہ بس جو ہے وہ جا کے رک گئی کہیں ٹریفک میں کسی چیز میں. اب بیٹھے ہیں, چاہے لاکھ پتی کروڑ پتی انسان ہو وہ بیٹھا ہوا ہے ہر چیز کے انتظار میں کہ کسی طرح میری بس چلے تو اس کو آگے بڑھوں گا. اب بعض اوقات وہ چل کے ہی نہیں دیتی تو پیدل ہی جانا پڑتا ہے, اور پیدل چلنا پڑتا ہے پتھروں کے اوپر اور ناہموار راستوں کے اوپر. تو مشقت تو حج کا ایک لازمی حصہ ہے. کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو وہ اب مشقت سے نہیں بچ سکتا, اور مشقت بڑھاپے میں کرے گا. بڑھاپے میں مشکل, جوانی میں ہو تو آدمی بڑی سے بڑی مشقت جھیل جاتا ہے, اور بڑھاپا آ جائے تو بڑا مشکل, اس کو ادا کرنا مشکل. لہذا یہ سمجھنا کہ بھئی جب ہم بڑھاپا آ جائے گا تب حج کو جائیں گے, یہ بڑی زبردست شیطان کا دھوکہ ہے. جب بھی فرض ہو جائے, چاہے وہ 15 سال کی عمر میں ہو جائے, 16 سال کی عمر میں ہو جائے فرض, پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بس اب کے فوراً میں اپنا یہ فریضہ ادا کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.